السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بہت دنوں سے آپ کی ملاقات کا خواہاں تھا، ظاہر نصیب آج آپ کا دیدار ہو گیا۔ مفتی صاحب کو سوالات کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوں، اگر آپ رہنمائی کر دیں تو بڑا احسان ہوگا۔ جی پوچھیے، کیا سوال؟ کیا فیشن کے طور پر داڑھی رکھنا درست ہے؟ بہت سے غیر مسلم بھی داڑھی رکھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مقدار سنت مؤکدہ ہے، لہذا فیشن کے طور پر گول داڑھی یا صرف داڑھ کے اوپر بالوں کا چھوڑ رکھنا رواج کی اتباع اور نفس کی خوشنودی ہے۔ اگر داڑھی اللہ کی خوشنودی اور رسول کی اتباع سے رکھنی ہے تو پوری رکھنی چاہیے۔ جی مفتی صاحب، دینی محفلوں کی ویڈیو بنانا درست ہے؟ بہت سے علماء مفتیان کرام اپنی تصویر والی ویڈیو کلپ بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں، کیا کچھ گنجائش ہے؟ مفتی سلمان صاحب منصور پوری، کتاب النوازل، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 460 پر رقم دراز ہے۔ بلا ضرورت محض شوق یا نام و نمود کے لیے کسی بھی پروگرام کی خواہ دینی ہو یا دنیاوی ویڈیوگرافی کرنا جائز نہیں، البتہ اگر کوئی معقول ضرورت ہو، جیسے حکومت کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو یا دشمنان اسلام کی طرف سے پیش کیے جانے والے اعتراض کا جواب دینا ہو، یا ملی ضرورت کا پروگرام جس کا ارباب حکومت کی طرف سے مطالبہ ہو، تو باطل ناخواستہ اس کی گنجائش ہے۔ اس کے برخلاف خالص دینی پروگرام، تبلیغی اجتماعات، مدارس کے جلسوں میں کوئی ضرورت نہیں پائی جاتی، لہذا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عالم یا مفتی ایسا کرتا ہے تو خود جا کر اس سے پوچھ لیا جائے، کسی عالم مفتی کا ذاتی عمل ہمارے لیے حجت نہیں۔ جی مفتی صاحب، بلڈ ڈونیٹ یعنی خون کا عطیہ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر مریض اس حال میں پہنچ جائے کہ بغیر خون چڑھائے اس کا زندہ رہنا مشکل ہو اور طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر اس کے لیے خون کا استعمال تجویز کرے تو اسے خون دینا جائز ہے، فروخت کرنا کسی بھی حال میں درست نہیں۔ اسی طرح ایک مریض کی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے انسان کی کڈنی یا کوئی دوسرا عضو لگوانا شرعاً جائز نہیں، خواہ خرید کر حاصل کیا ہو یا مفت میں، اگرچہ دوسرا شخص بخوشی راضی ہو، کیونکہ انسان اپنے اعضاء کا خود مالک نہیں۔ جی مفتی صاحب، کیا لڑکیوں کا جنس پینٹ، لیگی، شرارہ غرارہ، اسکرٹ پلازو پہننا کیسا ہے؟ دیکھو بھائی، عورتوں کے لباس کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہیے جس سے جسم کی بناوٹ اور رنگت ظاہر نہ ہو۔ جینس، پینٹ، لیگی اعضاء کے ابھار کا ذریعہ، فاسد فاجر عورتوں کا شعار ہے، لہذا اسے احتراز کرنا چاہیے۔ شرارہ غرارہ پلازو پہننا جبکہ اس میں کپڑا زیادہ ہو، کشف عورت کا احتمال نہ ہو تو درست ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے، کیا؟ مفتی صاحب، آج کل مدرسے کے طلبا رنگین کرتا پہننا پسند کرتے ہیں، کیا اس میں کچھ قباحت ہے؟ ایسا رنگین کرتا جو عورتوں کے مشابہ ہو یا غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہو جیسے بھگوا رنگ، تو اس طرح کا لباس پہننا مردوں کے لیے درست نہیں، تو طلبا اور علماء کے لیے کہاں درست ہوگا؟ پینٹ کرتا پہننا صلحاء کے لباس کے بالکل خلاف ہے، لہذا علماء اور طلبا کو ہمیشہ صلحاء اور دیندار لوگوں کا لباس پہننا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، 4 رکعت والی نماز میں اگر کسی کی 3 رکعت چھوٹ گئی تو اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے بھری پڑھی جائے یا خالی قدر تفصیل سے وضاحت کرے؟ ہاں بھائی، اس میں تو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جس شخص کی 3 رکعت چھوٹ جائے اسے چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر سب سے پہلے تنا پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت پڑھے۔
پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جائے، پھر تشہد سے کھڑے ہونے کے بعد اسی طرح ایک رکعت سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پوری کرے، پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت بغیر سورت ملائے پڑھے، پھر قاعدہ اخیرہ کر کے سلام پھیر دے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لو کہ پہلے 2 رکعت بھری پڑھے پھر خالی۔ جی مفتی صاحب، جنازہ کی نماز میں اگر کسی کی ایک یا دو تکبیر ہو گئی تو اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے بھائی، میرے درس کا وقت ہو گیا ہے، اب میں چلتا ہوں، ابھی بڑے مفتی صاحب کو بھیج دیتا ہوں، وہی آپ کو اس کا سوال بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھئے کیا؟ مفتی صاحب، جنازہ کی نماز میں اگر کسی کی ایک یا دو تکبیر چھوٹ گئی تو اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جنازے کی نماز میں اگر کسی کی چند تکبیریں چھوٹ گئی ہیں تو اس کو جنازہ ہونے سے پہلے تکبیر اور دعا دونوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر جنازہ اٹھ جانے کا خوف ہو تو صرف چھوٹی ہوئی تکبیر بغیر دعا کہے ہوئے سلام پھیر دے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب رکیے تو سوال کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کو سوال کرنا ہے، پوچھے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بیٹھیے، پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ مفتی صاحب، مائی سرکل اور ڈریم 11 ایپ پر ٹیم بنانا اور کمائی کرنا کیسا ہے؟ ڈریم 11 کھیلنا اور اس میں پیسہ لگانا ناجائز و حرام ہے، اس کی عدم جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ جی مفتی صاحب، کیا کسی گاؤں کی مسجد میں جہاں پر جگانہ نماز باجماعت ہوتی ہو ایسے مسجد میں جماعت ثانیہ کی اجازت ہے؟ تفصیل سے وضاحت ہے۔ فتاوی رسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 452 پر لکھا ہے، ایسی مسجد جس میں امام اور مؤذن متعین ہوں تو دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر مسجد کی حدود سے باہر کوئی جگہ ہو تو اس میں بدرجہ مزدوری اجازت ہے، لیکن ہرگز اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال اور پوچھے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ پوچھئے کیا؟ مفتی صاحب، ہیپی برتھ ڈے، میرج اینیورسری، ہیپی نیو ایئر منانا کیسا ہے؟ کیا جی تم بھی الٹا سیدھا سوال پوچھا کرتے ہو؟ یہ سب غیر شرعی عمل ہے، مغربی ثقافت کی دین ہے۔ کیک کاٹنا، موم بتی جلانا بجھانا دوسری قوموں کے اثرات ہیں، اس سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جا کے سمجھا دو لڈوا کی اماں کو۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، چلو چلیے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔